بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قریب آ جائے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین. الحمدللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبیا وإن آدم بین الروح والجسد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگ و دوستو، ہماری سعادت مندی ہے، مسجد بھی سعادت ہے، اور آج ایک رمضان مبارک ہے، پہلا روزہ. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم ذہن میں رکھے پوری کائنات کے انسان بھی مل کر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک گوشے کو، ایک ایک زندگی کے لمحات کو لے کر اگر بیان کرنا شروع کرے تب بھی میرے نبی کی شان بہت اونچی ہے. ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ایک شاعر نے زندگی کے 40,000 اشعار نبی کی ذات پر لکھے اور مرنے سے پہلے کہہ گیا کہ جیسا نبی کی ذات کا حق ادا کرنا چاہیے تھا میں حق ادا نہ کر سکا، تعریف کر نہ سکا. تو نبی کی عظمتوں کو کون بیان کرے کہ دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں اس میں مخلوق تنہا ہوتی ہے، لیکن جب نبی کی ذات کا نمبر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، زکوٰۃ بندہ دیتا ہے، لیکن جب درود پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو درود پڑھنے میں اللہ کی ذات بھی مخلوق کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میرے فرشتے بھی اور اللہ کی ذات خود بھی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہے. تو نبی کی عظمتوں کو بیان کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات اگر آفرینش دنیا آدم علیہ السلام سے شروع کرے تو نبی کی سیرت پر آنے کے لیے بہت وقت لگ جائے گا. تو اتنا لمبا جو 63 سالہ زندگی ہے کوئی ایک مہینے میں تو بیان نہیں کر سکتا، اور پھر شان ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ حق ادا بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے کم علمی کے ساتھ، کم فہمی کے ساتھ، کجروی کے ساتھ جو بھی آپ کے سامنے ہوگا کوشش یہ کریں گے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ابھی ایک رمضان سے شروع کریں گے اور آخری رمضان تک 63 سالہ زندگی مختصر ہی صحیح لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آج کے دور میں مجھے آپ کو پڑھنے کا وقت تو ملتا نہیں، لہذا کم از کم اس سیرت کو سن بھی لے تو زندگی گزارنے کے لیے مشعل رہا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے کمالات ہیں کہ نبی کی پیدائش کے پہلے کے واقعات، نبی کی پیدائش سے پہلے کے مبشرات، نبی کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، نبی کی پیدائش کے دن کے واقعات، نبی کے بچپن کے واقعات، نبی کی تجارت کیسی تھی، نبی نے بچپنا کیسے گزارا، نبی کا جب نبوت ملنے سے پہلے معاملات اور اخلاق کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت یعنی نبوت ملی ہے وہ الگ زندگی ہے، نبی پہ قرآن اتر رہا وہ الگ زندگی ہے، مکی نبی کی الگ زندگی ہے، ہجرت کا سفر نبی کی الگ زندگی ہے، پھر مدینے کی زندگی الگ ہے، پھر غزوہ بدر ہے، احد ہے، جتنے غزوات ہیں 83 غزوات وہ الگ زندگی ہے، پھر مدینے میں اسلام، پھر اسلام کی بقا، نبی کے حیات، نبی کے خصائص، نبی کے کمالات، نبی کے جمالات،
نبی کے نوالات، یہ بیان کرنا انسان کی عقل سے باہر ہے۔ ایک کوئی چیپٹر اگر لے کر ہم شروع کریں گے تو بات ختم نہیں ہوگی، لیکن مختصر ہی صحیح انشاءاللہ رمضان کے مقدس لمحات میں آج پہلا روزہ ہے، لہذا جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی لوگوں کو پتہ چلے گا، انشاءاللہ لوگ بھی اس سیرت کے بڑے متوالے ہوتے ہیں، ہم خود بھی پہنچے انشاءاللہ اور اوروں کو دعوت دے کر پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ آدم علیہ السلام سے اگر شروع کرتے ہیں تو سیرت تک پہنچنے میں بڑی تاخیر ہو جائے گی، اس لیے سب سے بڑی مناسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جب تک ہم عرب کے حالات نہیں جانیں گے، نبی کی پیدائش سے پہلے کیا حالات تھے وہ پتہ نہیں ہوگا، تو سیرت کا صحیح عنوان میرے آپ کے سامنے آ نہیں سکے گا۔ اس کے لیے ہم شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، تاکہ ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں تو میرے آپ کے سامنے ایک پوری نبی کی سیرت رہ سکے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، انتخاب جو کیا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جب میں نے اپنے نبی کو بھیجا تو جتنے ان پڑھ لوگ تھے، جتنے جاہل گوار تھے، ان علاقوں میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، نبی کی بعثت فرمائی، اور آگے فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بالکل گمراہی کے دہانے پر تھے جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں، اس علاقے میں، اس اللہ تعالیٰ نے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں وہ میرے آپ کے سامنے ہو، پھر نبی کی پیدائش، نبی کی سیرت تک پہنچنا میرے لیے آپ کے آسان ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج جمعہ کا دن بھی تھا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ مختصر وقت لے کر آپ کو چھوڑ دیں گے، پھر انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نبی کی سیرت پر مکمل آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر جا کے ملتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس شجرے کا انکار کیا ہے، لیکن بہرکیف جو بھی ہو آپ سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے نبی کا نسب، مجھے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے ابا کون ہیں تو میں بتا دوں گا، آپ بتا دیں گے، دادا کا نام تو بتا دیں گے، پردادے کا نام تو بتا دیں گے، لیکن اس سے اوپر پوچھے تو نہ میں بتا سکوں گا نہ آپ بتا سکیں گے۔ لیکن عرب ایک ایسی قوم تھی جو اپنے گھوڑوں کی نسلوں تک جانتی تھی کہ یہ گھوڑا کس کی نسل کا ہے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کو اچھے سے یاد رکھتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ نے شرف بخشا اس امت کو کہ نبی کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جو پہنچتا ہے، بعض علماء نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا کا نام ہے عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معن بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیدہ بن یدلاق بن طابق بن جاحل بن ماحش بن ناحی بن عیفی بن عبقر بن عدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحدن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زار بن سمی بن مدی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناحور بن سرود بن دعو بن عابر بن رشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یلد بن مناطیر بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، لیکن مجھے آپ کو تاریخ شروع کرنی ہے، نبی کی سیرت شروع کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو بہرکیف جس نسل میں ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے، تو آپ جب سیرت شروع کرو گے، جب سیرت آپ سنو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کو بچھاوٹ کیوں ملی ہے، آسمان کو بلندی کیوں ملی ہے، لیل و نہار کو گردش کیوں ملی ہے، انسان کو جینے کا سہارا کیوں ملا ہے، چڑیا کو چہک کیوں ملی ہے، بلبل کو نغمہ کیوں ملا ہے، عقاب کو پرواز کیوں ملی ہے، ہاتھی کو چنگھاڑ کیوں ملی ہے، شیر کو دھاڑنا کیوں نصیب ہوا، مور کو ناچ کیوں نصیب ہوا، مچھلی کو تیرنا کیوں نصیب ہوا، انسان کو جینے کا سہارا کیوں نصیب
نصیب ہوا، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا یہ جہاں سب کچھ سوارا صرف محمد مصطفیٰ کے لیے گیا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ وہ چھوٹا سا ننھا منہ بچہ جو اسماعیل ہے اس کو لے جاؤ اور ایسے علاقے میں جا کے چھوڑو، وادی غیر وادی ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسے علاقے میں جا کر چھوڑو جہاں انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سملاخ وادی میں اپنے بچے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو جا کے ان کی والدہ کو جا کے تم نے چھوڑنا ہے۔ مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ تفصیل شروع ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چلے گئے، اور ایسے علاقے میں جو سملاخ وادیہ ہے، وہاں کوئی مکہ نہیں تھا، کوئی مکہ شہر نہیں تھا، وہاں کوئی ملک آباد نہیں تھا، ایک ویرانہ تھا۔ 4 پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کے درمیان جا کے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑے گئے۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام جس کی نسل سے محمد عربی نے پیدا ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کے بٹھایا جہاں زمزم کا آج کنواں بنا ہوا ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ اور جب چھوڑ کر جانے لگے تو وہ کہنے لگی کہ بھئی مجھے آپ ناراض ہو، مجھ سے آپ خفا ہو، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو اور کس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی سسرال میں تو چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے، کوئی بھائی کے گھر تو نہیں چھوڑ رہے تھے، کوئی اپنی والدہ کے گھر تو نہیں چھوڑ رہے تھے، ایسی سملاخ وادیوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ آدم ہے، نہ کوئی آدم ذات ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب وہاں پر موجود نہیں ہے، نہ سائے دار درخت ہے، نہ کوئی اسباب انتظام کا ہے۔ پہلے کیف جب جانے لگے ہاجرہ پیچھے پیچھے، اور جنت المعلیٰ، آپ کعبۃ اللہ سے تھوڑا اوپر جاؤ گے تو جنت المعلیٰ آج مسلمانوں کا قبرستان بنا ہوا ہے۔ مسلمان مومنین کی روح دفنانے کی وجہ سے اور ان کو دفن کرنے کی وجہ سے اس کا نام جنت پڑا، اور معلیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اونچائی کی جگہ پر ہے، اعلیٰ کہتے ہیں بمعنی اعلیٰ، بلندی پر کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک علاقہ میں نے دیکھا ہے مقام اسفلا، محلہ مسفلا، اس محلے کا نام ہے مسفلا۔ میں نے بہت غور کیا تو پتا چلا وہ نیچے کی طرف ہے، یہ اونچا کی طرف ہے، تو جب سیلاب آتا ہے تو اونچائی سے پانی نیچائی کی طرف جاتا ہے، تو وہ اعلیٰ ہے تو جنت المعلیٰ بن گیا، یہ نیچے کی طرف، نیچے کو سفلا کہتے ہیں تو وہ محلہ مسفلا بن گیا۔ تو بہرکیف جہاں جنت المعلیٰ ہے مسلمانوں کا آج قبرستان ہے، وہاں تک بی بی ہاجرہ دوڑتے دوڑتے جا رہی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، تم کیوں ناراض ہو، مجھ سے کیوں خفا ہو، اور تم مجھے چھوڑ کر میرے بچے کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ کہتے ہی نہیں، کیونکہ حکم ہی نہیں کچھ کہنے کا، اللہ کے نبی چل رہے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اجازت دی کہ آپ بات کر سکتے ہو۔ تو اس سے پہلے کہ ابراہیم کچھ کہتے، بی بی ہاجرہ کہتی ہے امر اللہ بہذا، کیا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دینا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ امر اللہ ھذا، کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دینا ہے۔ اب سوچو تو صحیح، ایسی سملاخ وادیوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی سسرالی رشتہ اور شطراری علاقہ تو ہے نہیں، چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی بھی وہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی تھی جس کی نسل سے محمد مصطفیٰ نے پروان چڑھنا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اذا لن یضین اللہ، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اگر مجھے مروانا ہوتا تو ملک شام کے ابراہیم رہنے والے تھے، عراق کے رہنے والے تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے، اگر مجھے ہلاک کرنا ہوتا اللہ وہی ہلاک کر دیتا۔ ہلاکت کرنے کے لیے اللہ نے وادی میں چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ وہی مجھے مروا سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو تربیت بھی اللہ خود کرے گا، تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ ابراہیم چلتے گئے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، شام ہونے سے پہلے نہ کوئی سایہ ہے نہ کھانے کا انتظام ہے، جو ستو ہے چنے ہے اور جو مشکیزے میں پانی ہے، اپنے بچے کے لیے چھوڑ کر ابراہیم چلے گئے تھے، اور چند پونجی روپیہ پیسوں کی دے کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی شام ہوتے ہی خوفناک وادی دیہاتوں میں چلے جاؤ، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو جہنم یاد آتی ہے کہ اس علاقے میں جینا کیسے۔ شہر والے کو اگر تم کسی دیہات میں چھوڑ دو، لائٹ چلی جائے تو یقین مانو 2 ہفتے میں بیمار پڑے گا اور بستر ہو کر چلا جائے گا۔ ایسے علاقے کے بعد علاقے، ایسی سملاخ وادی میں ایک اکیلی نوجوان
جوان عورت اور معصوم بچہ اس کی گود میں ہو، اپنی جان کا خوف، اپنے بچے کا خوف، اس کے گزارے کا اسباب کوئی نہ ہو، وہ عورت سوچو کیسے ہمت باندھ کر کھڑی ہے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے۔ شام ہونے لگی، ادھر سے شیر چلاتا ہے، ادھر سے چیتا آواز دیتا ہے، ادھر سے بھیڑیا چیخ رہا ہے، ادھر سے مودی جانور آواز دے رہے ہیں۔ جب ڈر محسوس ہونے لگا، ایک چھوٹی سی لکڑی ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور لکڑی کھڑے ہو کر وادی کے کنارے پر کھڑی ہو کے کہتی ہے، ارے ظالمو، اگر بھوکنے والوں تمہیں نہیں پتا میں خلیل اللہ کی بیوی ہوں اور میری گود میں وہ بچہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا نام اسماعیل رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچہ اسماعیل مجھے دیا ہے، میں بیوی نبی کی ہوں اور ماں ایک نبی کی ہوں، لہذا تم مجھے بھوک رہے ہو۔ اتنا جملہ اس ماں کا سننا تھا، اچانک وہ سارے مودی جانور ایسے خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسے قریب آتے ہیں گویا وہ بتانا چاہتے کہ ہم آپ کو بھوکنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں اللہ نہ بھیجتا؟ جس کی نسل سے محمد مصطفیٰ نے آنا تھا، جس کی نسل سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا، اللہ اس کے لیے کوئی انتظام نہ کرتے۔ اور اللہ کیسے انتظام نہ کرتے؟ آپ اٹھائے پہلی کی جلد ہے، یہ سیرت النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا ادریس کاندھلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پہلی جلد صفحہ 21 پر اٹھائے، اللہ کے نبی، اس سے پہلے نبی گزرے شایع علیہ السلام، اللہ تعالیٰ معاف کرنا، ارمیہ بن حلقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہوگا۔ اور ارمیہ علیہ السلام کے وقت کے نبی کے اوپر بخت نصر نے حملہ کیا ہے، ساری بستی کو زیر و زبر کر رہا ہے، حتیٰ کہ کتے بلیوں کو اس نے ذبح کر کے رکھ دیا اس علاقے کی دشمنی کی وجہ سے۔ جب اس نے ذبح کرنے شروع کر دیے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام معن بن عدنان ہے، جو میں نے آپ کو نسب نامہ سنایا، اس نسب میں 22ویں نسل پر، بخاری کی روایت کے مطابق 22ویں نسل پر معن بن عدنان محمد مصطفیٰ کے ابا کا نام ہے، جد امجد کا نام ہے۔ وہ معن بن عدنان کا زمانہ ہے، اس بچے کی عمر 12 سال ہے، زمانہ ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، وقت کے نبی پر حملہ کیا ہے بخت نصر نے، ساری بستی کو زیر و زبر کر رہا تھا۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور حکم ملتا ہے، اس معن بن عدنان بچے کو اٹھاؤ، اپنی سواری کی پشت پر سوار کرو اور اس کو اپنے ساتھ میں لے کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو بخت نصر اس کو ہلاک کر دے۔ وقت کے نبی ارمیہ بن حلقیہ نے کہا، سیرت النبی کی پہلی جلد صفحہ 21-22 پر آپ کو ملے گا، اللہ کے نبی ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تعالیٰ میری نسل ہے، اس کو بچانے کا انتظام نہیں ہو رہا، اور یہ معصوم بچہ جس کی عمر 12 سال ہے، اس کا نام معن بن عدنان ہے، اس کو بچانے کے لیے وہی آپ اتار رہے ہو، میرے بچے کی آپ کو فکر نہیں، یہ معصوم بچے معن بن عدنان کی آپ فکر کر رہے ہو۔ تب جبرائیل نے پیغام سنایا، اللہ نے عرشوں سے کہا ہے، یہ معصوم بچہ جس کا نام معن بن عدنان ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، فإنی مستخرج من صلبہ نبیا کریما اختم بہ الرسل، اس کی نسل سے اللہ محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے ہیں، جب وہ نبی بڑا ہوگا اللہ کائنات کے نبوت کے سلسلے اس کو جا کے ختم فرما دیں گے۔ اس بچے کو بچانے کا انتظام نہیں ہو رہا بلکہ اس کی نسل سے جو محمد عربی نے آنا ہے اس کو بچانے کا اللہ انتظام کر رہے ہیں۔ اس نبی کے کیا کہنے، تو بہر کیف آج دیری ہو چکی ہے، اس کے لیے مختصر آپ کے سامنے بتانے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، خلیل اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہے، جب صبح ہوئی تو صبح پریشان ہو گئے، اسباب کا انتظام جو تھا 2-3 دنوں میں ختم ہو گیا، اب ماں پریشان ہے بچے کی بھوک مٹانے کے لیے، کبھی مروا سے صفا ہے کبھی صفا سے مروا ہے، وہ 7 چکر لگا رہی ہے۔ اللہ کو بھی اس عورت کے اس کی قربانی پر اس کی بھاگنے کی عادت اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے شعار اسلام بنا دیا، جو بھی حاجی جاتا ہے صفا مروا کی صحیح کرتا ہے اور 7 چکر جو لگاتا ہے اسی حاجرہ کی قربانی کی بنیاد پر دوڑ اللہ لگواتے ہیں۔ بہرکیف وہ خاتون کبھی اس پہاڑی کی بلندی پر کبھی اس پہاڑی کی نیچائی پر جاتی ہے اور پانی کی جستجو میں تلاش کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا الغوث جا الغوث جا الغوث، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہنے پر وہ خاتون آتی ہے، یہاں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم ذات تھا، یہ کس کے چلانے کی آواز ہے؟ تو کہنے والا کہتا تم فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے بچے کا انتظام کر دیا ہے۔ انتظام کیا کیا؟ بچہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا تھا، جبرائیل کو اللہ نے بھیج دیا، کہا کہ جہاں اسماعیل کی ایڑی لگ رہی ہے اے جبرائیل تم نے وہی پر جا کے مارنا ہے۔ جبرائیل نے پر مارے ہیں، اللہ نے پانی کے چشمے زمزم کے ابال کے رکھ دیے۔ اللہ ماؤں کی قربانی پر عطا کرتے ہیں، پھر زمزم کا پانی ایسا مبارک اللہ نے بنایا، ایسا مبارک بنایا جس میں پر لگے ہو جبرائیل کے جو فرشتوں کا سردار ہے، جس میں قدم لگے ہو اسماعیل کے جو نبیوں کا بھی جد امجد ہے، اور جس میں لعاب ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پانی لیا، اس پانی کو زمزم کو پیا ہے، اپنا لعاب اس میں ڈالا ہے، کلی اس میں کی ہے اور کہا کہ اس پانی کو اس میں ڈال دو۔ میں اپنے ابا کے تبرک کے ساتھ اپنا تبرک بھی ملانا چاہتا ہوں تاکہ زمین آسمان کو پتہ چل جائے جنت کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی اگر کوئی پانی ہے تو وہ دنیا کے اندر دنیا کے اندر زمزم کا پانی ہے۔ جب نبی کے قلب اطہر کو دھویا جا رہا تھا معراج کی رات میں، تشت آسمان سے آیا ہے، دھاگا بھی جنت کا آیا ہے، سوئی بھی جنت کی آئی ہے، ساری چیزیں جنت سے منگائی گئی، لیکن جب نبی کے پاک دل کو، بڑے نبی کے بڑے دل کو، جب پاک نبی کے پاک دل کو دھونے کا نمبر آیا، افضل نبی ہو تو دل بھی افضل ہوگا تو پانی بھی افضل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے پانی جنت سے نہیں منگایا بلکہ پانی زمزم کا منگایا گیا۔ اس سے پتا چلا کہ زمزم کا پانی سلسبیل ہے، رحیق ہے، معیق ہے، تسنیم ہے، جنت کی ساری نہروں سے جو افضل اگر کوئی پانی ہے تو وہ جنت کا، دنیا کے اندر زمزم کا پانی ہے۔ اس سے جو جس نیت کر کے پانی پیتا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں 3 لوگ اسماء الرجال کے نام سے گزرے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی اسماء الرجال کا علم عطا فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو اسماء الرجال کا علم کیسے عطا فرمایا؟ اسماء الرجال کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک حدیث کوئی آپ کو بیان کرے، اس حدیث کو آپ کو کس نے بیان کیا، اس کو کس نے بیان کیا، اس کو کس نے بیان کیا، ایک حدیث کے جتنے ہزار راوی ہوتے ہیں، ایسے 6 لاکھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام احمد بن حنبل کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی۔ بہرکیف اتنی احادیث کے اندر سے ایک حدیث آپ اٹھاؤ، اس کے جتنے راوی ہوتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، حسن ہے یا مرفوع ہے، وہ حدیث یا تواتر کے ساتھ ہے یا حدیث ضحک ہے، وہ جس لائن کی حدیث ہوتی ہے اس کو تفتیش کرنا اسماء الرجال کا کام ہوتا ہے۔ ایسے دنیا میں 3 بندے گزرے ہوئے ہیں، اگر ان لوگوں کو کسی چٹان پہ بٹھا دیا جائے، وہ محدثین جن کو انہوں نے جانا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے، ان کو نہ دیکھا ہو، ان کا زمانہ نہ پایا ہو، تب بھی اتنا علم اللہ نے ان کو زمزم کے پانی کی برکت پر دعا پڑھنے پر ایسا علم دیا ہوا تھا۔ اگر کوئی بتائے اس کا نام حسن ہے تو وہ بتائیں گے اس کی بیوی کا نام یہ ہے، اس کے بچوں کا نام یہ ہے، یہ یہاں پیدا ہوئے تھے، ان سے اتنی حدیث مروی ہے، اتنی غلط اتنی صحیح حدیث ہے، ایک راوی کے بارے میں تفصیلاً بتا دیں گے۔ وہ سب کے سب جو 3 راوی ہے جو اسماء الرجال کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، ان سب کو اسماء الرجال کا جو علم اللہ نے دیا ہے وہ زمزم پیتے وقت دعا کرنے کی بنیاد پر اللہ نے عطا فرمایا۔ اتنا مقدس پانی اللہ نے بنایا ہے۔ بہرکیف جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سے جب پانی نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہ اسماعیل علیہ السلام وہاں رہ رہے ہیں، تو پانی جہاں جمتا تھا عرب قبائل کے اندر، پانی کے ارد گرد لوگ بسا کرتے تھے، تو ارد گرد آبادیاں ہوتی تھی، اسی طرح سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ یمن کے علاقے میں ایک معارف تھا، سد معارف، جیسے سد سکندری ہے، جیسے سد ذوالقرنین ہے، سد یاجوج ماجوج ہے، ایسے جیسے دیوان چین ہے، ایسے سد معارف ہوتا تھا، جیسے ڈیم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اتفاقی طور سے وہ ٹوٹ گیا، سارا پانی بہہ کے نکل گیا۔ یمن کے قریب قبیلے پریشان ہو گئے، اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ گزارا کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں قبیلے نکلتے تھے، تو وہ قبیلہ ایک جرہم نامی قبیلہ چلتے چلتے آیا ہے، وہ پانی کی تلاش کرتے یمن سے چلا ہے اور چلتے چلتے پہنچا ہے وہ کعبۃ اللہ کے علاقے کے، کعبہ آباد نہیں ہے، ایک سنگلاخ وادی ہے جہاں زمزم کا چشمہ ابلا ہوا ہے۔ بہرکیف وہ علاقے سے گزر رہے تھے، عرب کے علاقے سے، مکہ کے علاقے سے، دیکھا آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو پتہ کیا اپنے خادم کو بھیج کر پتہ کرو، اور وہ جانتے تھے جہاں پرندے ہوتے ہیں پانی وہی موجود ہوتا ہے۔ وہ قبیلے پہنچے وہاں پر تو دیکھا یہاں ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ سارے قبیلے والے آتے ہیں، حالانکہ خوخا قبیلہ ہے، جنگ و جدل کرنے والا ہے، لیکن اپنے کچھ روات کو وہ جانتے تھے، ان میں کچھ ہمدردی ہوتی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آبادی کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آبادی تو کر سکتی ہے، لیکن ماں بھی بڑی عقل مند تھی، انہوں نے کہا تم یہاں رہ تو سکتے ہو لیکن زمزم پر قبضہ ہمارا ہوگا، میرے بیٹے کا ہوگا، زمزم کے پانی پر قبضہ تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ یہ جملے سے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کا معاوضہ ان کو دیں گے۔ وہ یمن کے قبیلے ہیں تو 3 عرب قومیں گزری ہے،
ایک ہے عرب باعدہ، ایک ہے عارضہ، ایک ہے مستعرضہ، تین قومیں گزری ہوئی ہے، تو یہ تین قومیں کی پورا عرب نسل بنتی ہے۔ تو عرب باعدہ کہتے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے جو خیبر سے آپ چلو یمن ہے، اور آگے چل کے اردن کا جو علاقہ ہے جہاں بحر میت ہے جماعت گئی تھی ہمارے اورنگ آباد کی اردن کے علاقے میں، وہ اس علاقے میں جو خالص عرب قومیں تھی جنہوں نے کسی سے عربی نہیں سیکھی، وہ خالص عرب تھی، ان کو عرب باعدہ کہتے ہیں۔ ایک عرب عارضہ، ایک عرب مستعرضہ، عرب جس سے سیکھی جاتی اس کو مستعرضہ کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، وہ فلسطین، عراق اور شام کے رہنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو عربی آتی نہیں تھی، تو ماں نے کہا کہ میرے بچے کو عربی تعلیم دے دو، ہم تمہیں پانی پینے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو وہ عرب جو قبیلہ جرہم آیا ہوا تھا انہوں نے اسماعیل علیہ السلام عربی سکھائی ہے، تو اسماعیل علیہ السلام عرب مستعرضہ بن گئے، عرب زبان کسی اور سے سیکھی ہوئی ہے۔ تو بہرکیف آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اس طرح سے عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنے سے پہلے مختصر حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ کل گزشتہ اگر زندگی باقی رہی تو کل انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کعبۃ اللہ کیسے تعمیر ہوا، اور پھر کیسے ماں کے رونے دھونے پر پھر کیسے کفر شرک وہاں پھیلا ہوا ہے۔ لوگ کہتے پہلے وہاں بت رکھے گئے تھے، اس کے بعد تمہارے نبی نے آ کے بت نکالے ہیں، ورنہ کعبۃ اللہ بتوں کا جگہ تھی، بتوں کا وہ وہاں پر عبادت خانہ تھا، ایسا نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ پہلے وہاں پر کوئی نہیں تھا، اللہ نے اپنا گھر بنایا، کس طرح سے وہاں سے بت پرستی پھیلی ہے، پہلا بت کہاں سے آیا، کیسے ساری عرب قومیں جو پہلے مسلمان تھی، ملت ابراہیم پہ چلنے والی تھی، وہ کیسے رفتہ رفتہ شرک مبتلا ہوئی، پھر محمد مصطفیٰ کو شرک دور کرنے کے لیے بھیجنا پڑا، وہ انشاءاللہ تفسیر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گی۔ زندگی باقی انشاءاللہ کل آئندہ آپ کے سامنے بات رہے گی۔ کوشش ہم یہ کریں جتنے لوگ آئے ہیں ہم دعوت چلا کر دوست احباب کو لانے کی کوشش کریں۔ سیرت کا یہ عنوان ہے، انشاءاللہ یہ رمضان ختم ہوتے ہوتے 63 سالہ زندگی مختصر جو بھی ہو کم علمی کے مطابق، میں نے پھر آپ کو بات کے شروع میں کہا پوری دنیا مل کر بھی میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنا چاہے کم حق کو بیان نہیں کر سکتی، لہذا جتنا بھی ہو سکے ایک راستہ مجھے آپ کو مل سکے، سیرت کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، مجھے آپ کو پتہ چل سکے، اس لیے انشاءاللہ پورے رمضان کے مہینے مبارک کے سلسلہ سیرت کا چلتا رہے گا۔ آپ خود بھی پہنچے انشاءاللہ اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی فکر کریں۔ روزانہ یہاں پر ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، 1:30 بجے ہوگی جماعت، ہاں 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، تو 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے۔ اگر ہم پہنچتے ہیں انشاءاللہ 1:45 سے بھی اگر بات شروع ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ بہت سے بہت انشاءاللہ روزانہ لیا جائے گا اور آپ کے سامنے سیرت رکھی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام کہی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔